وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 155 154 آیت نمبر 185 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم رمضان المبارک کی فضیلت سے آگاہ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش ہوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے. جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلے، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان
ان اللہ غفور رحیم۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ لفظی ترجمہ: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ چھوڑ سکتا ہے روزے کو اور گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور تم پہ سختی تنگی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کرو اپنی مدت رمضان کے دنوں کی، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ بہت بنیادی مضمون ہے سامعین کرام، اور اس کا تعلق جو ہے انسان سے ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کچھ عرض کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انسان کا مقصد حیات دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، یعنی اخروی کامیابی، اور اخروی کامیابی سامعین کرام انسان کے لیے اسی وقت ممکن ہے جب یہ اپنا تزکیہ نفس کر لے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ دیکھیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، عام طور پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی اور بیان بھی نہیں کی جاتی، سنی بھی عام طور پہ اتنی دلچسپی سے سنی نہیں جاتی، کیونکہ ایک تو ہم اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے ایک رخ کا تعین کر لیا ہے اور ایک جہت اپنے لیے مقرر کر لی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی طرف رخ کرتا ہے۔ ہماری سمت اصل میں آخرت کی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں ہم دنیا کی کامیابی کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور ظاہر دنیا کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، یعنی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم نے آخرت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنی ہے، اور اگر اسلام کو فالو کرنا بھی ہے تو وہ اپنی خواہشات سے۔ آپ دیکھ لیں نماز کی اہمیت، ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل و دماغ میں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔
اگر نماز کی اہمیت ہے بھی اور کچھ لوگ نماز کے پابند بھی ہیں، لیکن ان کو نماز کے مقصد سے وہ لوگ غافل ہیں کہ نماز پڑھ کیوں رہے ہیں، بس پڑھتے رہتے ہیں، مطلب وہ ایک لگے بندے کولو کے بیل کی طرح اپنے کرتے رہتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے تھے. لیکن ایسے نمازیوں پہ اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. دوزخ ہے، دوزخ کا گڑھا ہے، ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہے، غفلت میں ہے. تو بہرحال یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے، اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یقیناً وہ ایک غافل کی زندگی ہے اور بے خبری کی زندگی ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس بات پہ سوچیں نا، ہم میں سے ہر شخص سوچے، آپ کا یعنی ہمارا یا ہم جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں ان سب کا قبلہ اور کعبہ دنیا ہے. اب اس یعنی ایک ہجوم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ایک معاشرہ ایسا ہے جس کے ہجوم میں ہم بھی شامل ہو گئے. اس معاشرے کا رخ جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی طرف لوگوں کی دوڑ ہے. آپ دیکھیں، یعنی دیکھیں اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا، ہم سوچتے نہیں ہیں. اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہے. اور ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا، اور ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ میں ظاہر ہوں. انسان سوچتا ہے کہ میں ظاہر ہوں اور ظاہر ہی میرا مدعا ہے، میں نے ظاہر کو حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیں اپنے بچوں کو آپ تعلیم دلواتے ہیں، ان کو دنیا کے لیے آپ تیار کرتے ہیں. دنیا کے جہنم میں آپ خود بھی جل رہے ہیں اور بچوں کو بھی آپ نے ایسی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے جہنم میں جلتے رہیں. یہ میں یعنی بغیر کسی مبالغے کی یہ بات کہہ رہا ہوں. آخرت کو بھلا کے جو بھی زندگی گزاری جائے گی وہ جہنم ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا، مجھے بھلا دیا، تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، پریشان حال ہوگا. اور یہ خوشحالی آپ کو دنیا اور ظاہر سے نہیں مل سکتی. یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں اور آپ کھابے کھا رہے ہوں، سیر سپاٹے کر رہے ہوں، یہ کر رہے ہوں، اس سے آپ کو خوشی نہیں ملے گی. ورنہ آپ کر کے دیکھ لیں. ہو سکتا ہے میرے سامعین میں بہت لوگوں کے پاس ہوں پیسے، مالدار ہوں، اور وہ اسی پر نازاں ہوں، فخر کریں. تو بہرحال اس سے دنیا سے جو ہے، دنیا میں سکون نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، ظاہر میں سکون نہیں ہے، سکون ہے اللہ کی یاد میں. اور اللہ کی یاد یہ ہے، اللہ کی یاد وہ تسبیح والی میں نہیں کہہ رہا. اللہ کی یاد دراصل یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان لیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور وہی میری منزل ہے، اور وہی میرا معبود ہے، اور وہی میرا مقصود ہے، اور وہی میرا محبوب ہے. اس طریقے سے اگر آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا تو پھر جو ہے کام ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال میں رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ حکمت بیان فرما رہے ہیں. ایک تو کھانا پینا جو ہے، یعنی اس کی میں نے آپ کو وہ بتائی، گزشتہ سبق میں بات بتائی تھی کہ اصل جو ہے یہ ضبط نفس کی ٹریننگ ہے کہ آپ اپنے نفس پر کیسے قابو پاتے ہیں. دیکھیں آپ کو سخت بھوک لگی ہے، کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو بات یعنی آپ کی تربیت کا ایک مہینہ ہے یہ رمضان المبارک جو ہے، تربیت کا مہینہ ہے. اور اس میں یعنی رمضان جو ہے یہ رک جانے کا نام ہے. رمضان جلا دینے کا نام بھی ہے. یہ جلا دیتی ہے، برائیوں کو جلا دیتی ہے. اور یہ رمز سے بھی ہے. رمز ایک راز ہے جو آپ کو اس میں حاصل ہو سکتا ہے، ایک راز بندگی کا. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل.
اور خواہشات نفس کو قربان کر دینا اور اللہ کے حکم کو لے لینا، اس بات کا نام کیا ہے؟ نیکی۔ برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں، تو وہ ساری کی ساری برائی ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کی ہم بات کر رہے ہیں۔ رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، رک جانے کا نام ہے، اور یہ تربیت یعنی یہ اعمال جو ہم ایک خاص ٹریننگ ہماری شروع ہوتی ہے اس مہینے میں، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ رات کو آپ اٹھتے ہیں، کبھی عام معمولات میں کبھی آپ رات کو اٹھ کے فجر سے پہلے کھانا نہیں کھاتے، لیکن رمضان میں آپ کو یعنی کھانا پڑتا ہے، سحری جسے کہتے ہیں، سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو پھر عام طور پہ آپ دیکھیں کہ کھانے جو ہیں ہم عشاء کے بعد کھاتے ہیں یا اس طرح، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کا وہ سارا ٹائم ٹیبل مختلف ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ رک جانا، برائی سے رک جانا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی ٹریننگ ہے، اپنے آپ کو روک لینا، ضبط نفس میں کہہ رہا ہوں۔ حکمت یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے نا، اور اللہ کی وجہ سے اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ، وہ حدیث میں آپ کو یاد دلاؤں نا، الصوم لی وانا اجزی بہ یا اجزا بہ، یعنی وہ حدیث ہے نا، حدیث قدسی، کہ رمضان روزہ میرے لیے ہے اور میں جزا اس کی میں خود دوں گا، یا میں اس کی جزا ہوں، روزے کی جزا میں ہوں۔ تو اس طرح سارے طرح اصل میں ہم دین پر تو غور نہیں کرتے کہ دین ہے کیا۔ دین رک جانے کا نام ہے، صرف رمضان کی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں آپ اپنے آپ کو روک لیں۔ میں نے گزشتہ سبق میں بھی وہ حدیث سنائی تھی آپ کو کہ حضور فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو روک لے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو روک لے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ تو رب کی ملاقات، دنیا کیا ہے؟ رب کی ملاقات، اس کے قرب اور اس کی دیدار کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اب یہ مقام و مرتبہ آپ حاصل کیسے کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں اور ضبط نفس سے کام لیں، اور یعنی اپنی خواہشات کو روک کر آپ اللہ کی مرضی کو اپنا لیں۔ یہ میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کو چند جملوں میں سارا مضمون سمیٹ دیا ہے۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، سنیں، آپ اپنے مقصد حیات میں کامیاب کیسے ہوں گے کہ جو نفس امارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیں۔ جو خواہشات اللہ کے حکم کے خلاف ہیں یا جو نفسانی تقاضے اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، بعض نفسانی تقاضے تو یعنی وہ خلاف نہیں ہوتے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، بہت سے نفسانی تقاضے ہمارے جائز ہیں اور وہ پورے کرنے چاہیے، اور نفس کا ہم پر حق ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، نفس کا ہم پر حق ہے، وہ جائز جو حدود اللہ کے اندر ہو، کھاؤ پیو پہنو جو بھی ہے وہ اس کی تفصیل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نفسانی سارے تقاضے برے نہیں ہوتے، کچھ تقاضے پورے کرنے لازم ہیں۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے وغیرہ، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو تقاضے نفس کے یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ہوں تو وہ پھر منع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانے پینے میں آپ حلال حرام کی تمیز کر کے کھائیں، پاک صاف کھائیں، یہ مطلب پھر حدود اللہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ آپ نہ کھائیں۔ باقی لوگ تو احتیاط نہیں کرتے، لیکن بہرحال میں رمضان المبارک کا یعنی روزے کا تذکرہ کر رہا ہوں، پھر رمضان المبارک کا ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں رمضان نازل ہوا ہے۔
یعنی رمضان کا یعنی قرآن جیسی نعمت رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ ہدی للناس، اب یہ قرآن جو ہے یہ بذات خود ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بڑی نعمتیں ہیں اس میں سے ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، لوگوں کو ہدایت کی ضرورت تھی اور روشن دلیلوں کی ضرورت تھی، تو اس میں روشن دلیلیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن میں دلائل موجود ہیں، روشن دلیلیں ہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں راستہ ہے، پھر اس کے لیے روشن دلیلیں جو ہیں فرقان، تین چیزیں ہیں، دیکھیں ہدایت اور بینات اور فرقان، تین فضائل بیان کیے گئے ہیں قرآن کے، اور یہ تینوں جو ہیں وہ حق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تو قرآن کی ضرورت، ہم لوگ چندہ قرآن کی ضرورت آپ دیکھیں ہم نہیں محسوس کرتے۔ قرآن کو تو ہم نے کب کا صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور اپنا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف، ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہی ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اور ظاہری مقصود حیات ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، اور ظاہر ہی ہمارا مطلوب ہے۔ ایسی صورت میں تو دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ کہوں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، چاہے یہ کلمہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا تو رخ ہی غلط ہے، ان کی تو نیت ہی خراب ہے۔ اور سارے دیکھیں دین کی ہماری بنیادی پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت ہی خراب ہوگی، دنیا میں رہنے کی آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی، اگر آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا، اور اللہ کی اگر آپ نے عبادت نہ کی تو ہر وہ شخص جس نے اللہ کی بندگی سے اعراض کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات میں واضح طور پہ قرآن کے ترجمہ کہہ رہا ہوں۔ اور ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، سب سے بڑا گمراہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے۔ آج آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں، میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، یہ تو ان کا جو زندگی ہے یہ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ طبیعت میں آیا نماز پڑھ لی، نہ پڑھی کوئی بات نہیں، طبیعت میں آیا روزہ رکھا، روزہ چھوڑ دیا، بالکل حل کی بات ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کا احترام ہی نہیں کرتے، اور یعنی میرے خود اب یعنی وہ کہتے ہیں نا رمضان جانے پٹھان جانے تے رمضان جانے، ایسی ایک کہاوت مشہور ہے، اور میں خود دیکھتا ہوں وہاں میں ادھر ادھر بہرحال میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، چھوڑ دیں اس کو۔ رمضان کا مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ بعض ساعات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا الا ان للہ نفحات فتعرضوا لها، یا یعنی اللہ کے ان للہ فی ایام دہرکم نفحات، مجھے پوری حدیث کے وہ الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن ایسا ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، تمہارے جو دن ہیں ان دنوں کے حساب سے اللہ کے ہاں کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں کہ وہ بہت بابرکت ہیں، اور اس میں تم اپنے آپ اس میں تم فائدہ اٹھایا کرو، ایسا مفہوم ہے۔ تو اب یہ مہینہ رمضان کا جو ہے
اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے شب و روز کے حساب سے ہے نا، اللہ کے یہاں تو کوئی دن رات کا تو کوئی تصور نہیں ہے نا، لیکن رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم، اب قرآن کیا ہے؟ یہ تو کلام اللہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے۔ تو دیکھیں بعض کاموں کی وجہ سے دن جو ہے وہ برکتی ہو جاتے ہیں، برکت والے ہو جاتے ہیں، بعض جگہیں جو ہیں برکت والی ہو جاتی ہیں، بعض جگہیں جو ہیں وہ عذاب والی ہوتی ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستقل طور پہ رہتا ہے عذاب اور ناراضگی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غزوہ تبوک کے راستے میں، ایک وادی تھی، ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا وہاں پہ، تو پھر حضور نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلانی قوم ہے، اور وہاں یعنی ظاہر ہے کہ وہ قوم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی چھوڑو، ہانڈیاں الٹ دو، کھانے گرا دو، آگ بجھا دو، یہاں جو کچھ بھی آپ نے پکایا وکایا بالکل نہ کھانا، چلو دوسری جگہ چلتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات موجود ہیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ عذاب ہے، اسی طرح ثواب جو برکتیں ہیں۔ اب خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ پہ 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی مستقل برستی رہتی ہیں، اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے مسجد حرام ہے، اور پھر اس میں دیکھیں نمازیں جو ہیں 1,00,000 ایک فرض نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز جو ہے 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اب یہ رمضان المبارک ہے، اب اس میں ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض جو ہے اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو رحمت کا بھی تذکرہ ہوا بھی تھا نا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ یرید اللہ بکم اليسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ بہرحال وہ ابھی تذکرہ ہے، جاری ہے۔ یہی بنیادی آیت یہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پہ میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن کا مہینہ جو ہے، اس میں رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا تھا، جو ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، اس میں روشن دلیلیں ہیں، اور یہ فرقان ہے۔ اب میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم ان تمام چیزوں سے بے خبر ہیں اور اپنے آپ کو بے خبر رکھنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، سوائے چند کاموں کے کہ کوئی بیمار ہو جائے سخت تو قرآن خوانی کرا لیتے ہیں، کوئی مصیبت آئے تو قرآن خوانی کرا لیتے ہیں، کوئی آپ نے لڑکی بیانی ہو تو خوبصورت سے جزدان میں یعنی لڑکی کو اس کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، چاہے آپ نے جتنی بھی شریعت توڑی ہو شادی حال میں، یہ ڈھول باجے ناچ گانے بے حیائی، لیکن اس کے بعد جب آپ آخری وہ آتی ہے تو قرآن کو آپ لے آتے ہیں۔ یہ چند چیزوں تک ہم نے محدود کر دیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک ایسی بات ہے جس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دراصل دیکھیں دنیا کا راستہ دوزخ کا راستہ ہے، یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں مختصر، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ ہم سیدھے راستے کو چھوڑ چکے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں، ہم گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ تو یہ یعنی ہم بھٹکی ہوئی قوم ہیں۔ ہم تو یعنی یہ باتیں تو بعض لوگوں کو بری لگتی ہیں اور بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی میری باتیں، جیسا بھی ہے میں نے تو حقیقت بیان کرنی ہے، آپ لوگ اسے کتنا ہی ناگوار ہو آپ کو، لیکن میں نے تو حقیقت ہی بیان کرنی ہے، اپنی مرضی تو میں نے آپ کو بیان نہیں کرنی نا، نہ آپ کو لوریاں دینی ہیں نہ تسلی دینی ہے بیجا۔ تو بہرحال تسلی تو ہے، لیکن جو ایمان لائے اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بہرحال یہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، خلاصہ کلام یہ ہے دیکھیں کہ یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے،
اس میں قرآن جیسی نعمت نازل ہوئی ہے. اس کی پھر الگ تفصیل ہے، وہ پھر کسی وقت کر لیں گے. لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور اس میں اب جو آپ عبادات کریں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رمضان یعنی روزے بھی فرض کر دیے ہیں. کسی اور اگر مہینے میں ہوتے تو پھر اتنا ثواب نہ ہوتا، کیونکہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور یہ برکت والا مہینہ ہو گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے تاجر بھائی تو کہتے ہیں نا کہ یہ لوٹنے والا مہینہ ہے، اس میں لوٹو، عوام کو لوٹو، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑتا. لیکن یہ حقیقی برکتوں والا بہت بابرکت مہینہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اپنا احتساب اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. بہرحال دیکھیں، نیکی کا جو بھی آپ کام کریں صحیح نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت بڑا اجر دے گا اور بہت بڑی کامیابی سے آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو نہ ادراک ہے نہ احساس ہے، اور کیونکہ ہماری منزل غلط ہو گئی ہے اور ہم نے بجائے آخرت کے دنیا کو ترجیح دے دی ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزاریں. اس میں لمبے چوڑے دلائل، آپ اپنے ارد گرد کا سارا ماحول دیکھیں، یہ سارا ماحول گمراہی کا ہے، غلط ماحول ہے، اور آپ بھی اس میں ایک پرزہ ہیں اس کا. آپ اس کے خلاف نہ اٹھتے ہیں، نہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، بلکہ آپ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں. لوگ شادیوں میں ڈی جے کہتے ہیں، ڈی جے کے بغیر تو شادی ہو نہیں سکتی، اور ناچ گانا یہ اس چیزوں کے بغیر. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، سوچنی ہوگی ہمیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو
اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔